لوگ کہتے ہیں کھجوریں مانگنے گئی تھی، مشرق سے لے کے مغرب تک کائنات کے ہر اس بندے سے مل جو شیعہ ہوا ہے، اس سے پوچھ تجھے کس بات نے شیعہ کیا، وہ کہے گا زہرا کے حق مانگنے میں۔ پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئے۔ پہلا فکرہ نوکری کا عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں اس اپیل اور اس خواہش کے ساتھ کہ صاحبان عقیدہ ساری زندگی اس فکرے کو فکر سمجھ کر اپنے دامن کے ساتھ باندھ کے رکھنا۔ آیت میں خداوند کریم اعلان فرما رہا ہے کہ اہل بیت ہر طرح کے رجس سے دور ہیں، چاہے کوئی کتاب پڑھو چاہے کوئی تقریر سنو، اس بات کو مد نظر رکھنا کہ پڑھنے والا بک سکتا ہے، لکھنے والا بک سکتا ہے، علی اور اس کی اولاد میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ آل محمد آپ کو سلامت رہے۔ یہ مشن ہے، یہ گفتگو، یہ پہلا فکرہ ساری زندگی پلے سے باندھ کے رکھنا، کیونکہ یہ خدا کا ارادہ ہے۔ انما فقط اور فقط، اس کا مطلب ہے بس اور بس، اس کا مطلب ہے سوائے اس کے نہیں۔ آسان ترجمہ کر دوں، انما ایک تالا ہے، یہ اگر کمرے کو لگ جائے تو باہر والا اندر نہیں جا سکتا۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے۔ ہمارے مذہب کی پہچان ہی علم ہے۔ باہر والا اندر نہیں جا سکتا، اندر والا باہر نہیں جا سکتا۔ انما الہکم الہ واحد، بس اور بس تمہارا واحد معبود اللہ ہے۔ اب اللہ خدائی سے باہر نہیں جا سکتا، فرعون، نمرود، شداد، یہ تینوں لعنتی اندر نہیں جا سکتے۔ مجھے ایک مولوی نے کہا کہ اگر وہ سچے نہیں تھے تو علی نے انہیں زندہ کیوں رہنے دیا؟ علی کے مقابلے پر جو بنے تھے، اگر وہ سچے خلیفہ نہیں تھے تو علی نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا اللہ کے مقابلے پہ بھی تو 3 جھوٹے خدا بن کے بیٹھے رہے۔ سلامت رہو، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں بلند ہوتے۔ فرعون سچا خدا تھا کہ اسے اللہ نے چھوڑ دیا۔ نمرود کوئی سچا خدا تھا کہ اللہ نے اسے قتل نہیں کیا۔ شداد کوئی سچا خدا تھا کہ اللہ نے اسے قتل نہیں کیا۔ اب یہ مصلحت خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے مقابلے پر 3 کیوں آنے دیے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ اب یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ غلط ہے کہ جناب اگر ان کے تعلقات علی سے اچھے نہ ہوتے تو مولا علی انہیں مسئلے کیوں بتاتے؟ سوال پر بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ میرا دعویٰ ہے منبر رسول پر کہ مذہب شیعہ پر کوئی بھی سوال نیا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے پرانے تیر ہیں جنہیں تیز کر کر کے ہر زمانے میں یہ اپنے شیطان کو راضی اور خوش کرتے ہیں کہ جی اگر مولا علی ان کو حق کا خلیفہ نہ سمجھتے ہوتے تو وہ انہیں مسئلے بتاتے کیوں؟ ایک جواب ہے شیخ مفید علیہ رحمہ، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ خود کو سچے خلیفہ سمجھتے تھے تو علی سے مسئلے پوچھتے کیوں تھے؟ آل محمد آپ کو سلامت، خوش ہو میرا چاہتا۔ اگر وہ خود کو خلیفہ پر حق سمجھتے تھے تو وہ مسئلے خان صاحب قبلہ علی سے پوچھتے کیوں تھے؟
اور باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی انہوں نے کوئی سوال پوچھا تو مولا علی نے ان کی مشکل کشائی کیوں کی؟ اگر مولا علی کے ان سے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو علی مسئلے بتاتا کیوں؟ علی ہلاکت سے بچاتا کیوں؟ علی مشکل کشائی کرتا کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہو تو کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ فرعون سانس لیتا تھا، ہوا اللہ دیتا تھا، فرعون کھانا کھاتا تھا، رزق اللہ دیتا تھا، فرعون زندہ رہتا تھا، زندگی اللہ نے دی تھی۔ اب اگر کوئی جاہل اور بے وقوف یہ سمجھے کہ اللہ اور فرعون کے تو بڑے اچھے تعلقات تھے کیونکہ ہوا اللہ دیتا تھا، کیونکہ رزق اللہ دیتا تھا، کیونکہ کھانا اللہ دیتا تھا، نہیں، لیکن عقل مند یہ بات سمجھائے گا کہ فرعون جیسے ملعون دشمن کو رزق دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اور دشمنوں کو ہلاکت سے بچانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل۔ سلامت و آباد کیونکہ علی مشکل کشائے کائنات ہے۔ بسم اللہ مرشد، کیونکہ میرا مولا مشکل کشائے کائنات ہے، اس لیے وہ سب کو بچائے گا اس دنیا کے اندر، کیونکہ شفاعت عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں۔ پھر توجہ چاہتا ہوں، شفاعت عمل میں ہے، پریشان چہروں سے نہیں۔ یقین نہ ہو تو بے شک سوال کر لینا، کھلے عام اجازت ہے۔ ہم ابو جہل کے بھکاری نہیں کہ سوالوں سے گھبرائیں۔ ہم نے علی کی ولایت سقیفے کے حجرے سے نہیں لی، غدیر کے میدان سے لی۔ ماں کی شرافت کی مجبوری ہے کہ علی ولی اللہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ آل محمد کے تنخواہ دار کتے ہیں، اور جھنگ کے غیرت مندوں کتا لوسی نہ ہو تو وفادار ہوتا ہے، اور کتا وفادار ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور ہے، اور کتے کا بھونکنا جو مالک کے حق میں ہوتا ہے چوروں کو کبھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ چور آ چکا ہے روپ بدل کے۔ اسی لیے تو میں مولویوں سے کہتا ہوں کہ بتاؤ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس ایک لفظ ہے، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ یہ تلبیس ہے، ابلیس کیا ہے؟ اسے اللہ نے ابلیس کہا کیوں؟ اسے اللہ نے ابلیس کہا ہے لباس کی وجہ سے۔ یہ نیک تھا نہیں، میں اس بات سمجھاؤں گا تو پھر آگے چلوں گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو شیطان کو کیوں نہیں روکو؟ یا تو روئے زمین کا ایک عالم لے کر آئیں جو مکر جائے کہ شیطان نمازی نہ تھا۔ 2000 سال کا سجدہ کیا ہے صرف، نتیجے بعد میں نکلتے رہیں گے۔ ایک فکرہ نہ کہا تو میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ جب شفیع اللہ کے منکر کو عبادت فائدہ نہیں دیتی تو علی ولی اللہ کے منکر کو عبادت کیسے فائدہ؟ اس کی کمینگی بھی بڑی واضح ہے۔ اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ مٹی سے بنا۔ کون مومن ہے جسے یہ بات کھول کے بتانے کی ضرورت ہے؟ آدم کوئی ایک چیز سے تھوڑی بنا تھا، آدم بنا تھا 4 چیزوں سے: آگ، جو نہیں بول رہے پتہ انہیں بھی ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، ان 4 چیزوں سے آدم بنا تھا۔ پورے قرآن میں کہیں دکھاؤ شیطان نے آگ کی مخالفت کی ہو، پانی پر اعتراض کیا ہو، ہوا پر کیا ہو،
ان تینوں پر اسے کوئی اعتراض نہیں. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے. زبردستی کی داد نہیں چاہیے، بد عقیدہ بے غیرت کی داد نہیں چاہیے. جسے علی کی ولایت پر اعتراض ہے وہ اپنی واہ واہ بھی اپنے پاس رکھے، کیونکہ جب اسے نماز فائدہ نہیں دیتی تو واہ واہ کیسے فائدہ دے دے گی؟ فائدہ صرف اسی کو ہوگا جس کے دل و جگر میں علی کی ولایت موجود ہے. نہ شیطان کو آگ پر اعتراض ہے، نہ پانی پر اعتراض ہے، نہ ہوا پر اعتراض ہے. اسے اعتراض ہے خالی تراب پر. اللہ نے اس کی ساری عبادتوں کو ضائع کر کے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر قیامت تک کے ہر منکر ولایت کے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کی ولایت کے منکر کی کیسے کرتا؟ آل محمد تمہیں سلامت و آباد و شاد رہے. سامعین گرامی کم انما بس اور بس، فقط اور فقط. جو پرانے قرآن مجید کے ترجمے ہوتے تھے فارسی زبان میں، پاکستان میں بھی اس کے اندر لکھا ہوتا تھا جزئی نیس، اس کے علاوہ نہیں. انما انا رسول مبین، کہتے مصطفیٰ بس اور بس میں تمہارا رسول. مصطفیٰ رسالت سے باہر نہیں جا سکتا. قادیان والا حرامی اندر نہیں آ سکتا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ ختم نبوت کے جلسے سارے کرتے ہیں، پتہ کسی کو نہیں کہ کافر کس نے قرار دلوایا تھا. تھک گئے تھے سارے مولوی اینڈ کمپنی اور گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے کھرے عام کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اسے مانو، یہ احمد ہے اسے مانو. سارے مولوی چپ ہو گئے، اور میں حضرت عباس کے علم کے سامنے شب جمعہ منبر رسول پر اسے میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے خان صاحب قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب سارے مولوی تھک گئے اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی نے عبدالستار نیازی کے مشورے سے مولوی اللہ وسائے کو کہا یہ تم سے کافر قرار نہیں دلائے جا سکتے، اسماعیل کا پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے. پورا اسلام چل کے مبلغ اعظم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. محمد اسماعیل مشکل کشا اسلام بن کر علی علی کرتا ہوا جیسے ہی قومی اسمبلی میں پہنچا، سامنے ذوالفقار علی بھٹو موجود تھا. میں نے عباس کے علم کی قسم کھائی ہے، شب جمعہ کی قسم کھائی ہے، جیسے ہی حیدر کرار کا یہ ذاکر حسین قومی اسمبلی میں کتابوں کے رنگ اٹھا کے پہنچا، مرزائیوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، اور مرزا ناصر بیگ نے اپنی جگہ پہ اٹھ کے کہا اسماعیل تو کہاں آ گیا؟ ہماری لڑائی مسلمانوں سے ہے، مومنوں کے ساتھ نہیں. نعرہ حیدری. آل محمد آپ کو سلام، امام زمانہ آپ کو سلام. علی ولی اللہ اعلان ختم نبوت ہے. علی کی ولایت اعلان ہے کہ رسالت ختم ہو گئی، نبوت شروع ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی. علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے. پیراگراف ہی ختم ہو گیا رسالت. اس لیے تو بزرگ علماء کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں، کیونکہ اس قابل ہے کہ بچوں کو بھی یاد کراؤ، اور یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو یاد کریں. یہ خطابت نہیں، یہ مذہب شیعہ کا پرنسپل ہے. ہمارا اصول ہی یہی ہے کہ جو نہ ہو بلکہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہے. اصول خود بھی یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا. فرعون پہ لعنت کیوں ہے؟ امام حسین کی قسم ایک فکرہ کہتا ہوں، لیکن وہ فکرہ قابل داد ہے، لیکن صاحبان علم کے نزدیک جاہلوں کو سمجھ نہیں آئے گا. اور علی کے شیعہ سارے عالم ہوتے ہیں. فرعون میں ہر وہ اچھی خصوصیت موجود تھی جو مسلمانوں کے لیے لائق احترام. بادشاہ تھا،
لشکر کا مالک تھا، سب نے اجماع کیا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ ان کے نزدیک تو ہر وہ بندہ لائق عزت ہے جسے کرسی مل جائے، اور قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو علی کو بھی یہ تھوڑا سا مان لیتے ہیں، اسی لیے کہ علی 4 سال تک حکومت کرتا رہا۔ علی کو طاقت نہ ملتا، یہ علی کی عزت بھی نہ کرتے، یہ علی کو چوتھا مان کر احسان کرتے ہیں کرسی کی وجہ سے۔ اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ فرعون طاقت میں بھی لانتی ہے، موسیٰ طاقت کے بغیر بھی علیہ السلام۔ توجہ ہے جسے بات سمجھ میں آئے میرے ساتھ بولو۔ ہمارے لیے طاقت لائق عزت نہیں ہے، آدم کے پاس طاقت نہ تھا، خلیفہ تھا۔ آدم کی خلافت کا نوٹیفیکیشن قرآن میں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جو سمجھتے ہیں کہ خلافت کے لیے طاقت ضروری ہے، التماس ہے کہ آدم کا طاقت دکھاؤ، آدم کا تاج دکھاؤ، آدم کے ووٹ گنواؤ۔ ووٹ پڑتے تو آدم کی ضمانت بھی ضبط ہو جاتی۔ خان صاحب کی بلا ایک فکرہ اور عرض کرتا ہوں، لیکن صاحبان علم اپنی دعاؤں میں اس فکرے کو لکھ لیں تاکہ میں طالب علم دعا حاصل کر سکوں۔ اگر خدا آدم اور فرشتوں کا ووٹ ڈلوا دیتا، اگر الیکشن سے خلافت ملتی ہوتی، اللہ نے علم پہ مقابلہ کرایا، ووٹوں پہ نہیں، اور آدم کی خلافت کے خلاف فرشتوں کا اجماع ہو چکا تھا، خون بہائے گا۔ اس فکرے پہ میں اللہ سے جنت بھی طلب کروں تو حسین کی ماں کی قسم یہ فکرہ مہنگا ہے، جنت سستی ہے۔ جو فکرہ میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، سامنے فرشتے تھے، معصوم تھے، اور اجماع کر چکے تھے آدم کی خلافت کے خلاف کہ یہ خون بہائے گا۔ اللہ نے لفٹ ہی نہیں کرائی، تو جو آدم کی خلافت کے مقابلے میں معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کرتا، وہ علی کے مقابلے پہ بت پرست گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول؟ کیونکہ آدم کی خلافت میں بھی خدا نے مجمع جمع کیا، علی کی خلافت میں بھی خدا نے مجمع جمع کیا، آدم کی خلافت کے اعلان میں بھی ایک نکل گیا، وہ شیطان بنو۔ علی کے اعلان میں بھی ایک نکل گیا، حارث بن نعمان نمازی تازہ حاجی۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے مقصرین کو تباہ کر دیا۔ کیسے تباہ ہوئے؟ اگر یہ تازہ حاجی نہ ہوتا تو مولوی کہتے گنہگار تھا، کسی اور گناہ کی سزا ملی تھی۔ عزت مآب سردار کے استقبال میں صلوات پڑھ لیں محمد بسم اللہ۔ حج کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ گناہ معاف ہو جاتا۔ وقوف عرفات کے بعد معصوم کی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ دل میں بھی شک کرے کہ میرا کوئی گناہ رہ نہ گیا ہو، امام فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی بندہ وقوف عرفات کرے، حج میں جا کر بیٹھے اور مغرب کے وقت اٹھ کے چل پڑے، امام فرماتے ہیں گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے شک کر لے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، شاید متاں کوئی میرا گناہ رہ نہ گیا، امام فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے ایمان پہ شک نہیں کیا، ہمارے فرمان پہ شک کیا۔
کلیئر تھے اس کے. پیغمبر کے ساتھ تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، صحابی تھا، تینوں سٹار موجود تھے. چھوٹے رینک کا آدمی نہیں تھا. اعتراض اسے کس پہ ہوا؟ علی کی ولایت پر. اور بول پڑا بھرے مجمع میں. اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا واللہ یعصمک من الناس. غیرت مند فکرے کو سمجھیں گے. علی کی ولایت وہ خطرناک موضوع ہے. خطیب محمد بھی ہو تو مجمع میں سے اعتراض ہوتا ہے. علی کی ولایت پیغمبر بھی پڑھے تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے کیا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ فرمایا پڑھی. تو نے روزے رکھوائے، ہم نے رکھے. فرمایا ٹھیک. حج کروایا، تیرے کہنے پہ بال کٹوا کے آ رہے. نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، صحابی ہے، پیغمبر سے منوا کے کھڑا. یہ ساری عبادتیں کی نہیں ہم نے. اب یہ جو علی کی ولایت ہماری گردن میں ڈالی ہے، اب من کا من اللہ تعالی، تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف؟ فرمایا میں اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا. اس کے تو علی کی محبت میں بہک گیا ہے. اللہ کے بعد معاذ اللہ صاحب کو وما غوا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی. اس نے فوراً مکشروں والا ڈرامہ شروع کر دیا. مشرق کی جانب اونٹ کو دوڑایا، مجمع کو دیکھ کے کہتے خدایا اگر محمد سچے ہیں کہ علی کو تو نے ولی بنایا تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر. میرے پیچھے سید و سردار تشریف فرمائے بہادر غام شاہ جی. مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں پوری ذمہ داری سے ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. جان بچانا مستحب ہے کہ واجب؟ جڑ چپ ہو. جان بچانا واجب ہے نا؟ کیوں جی جڑے چپ ہو کوئی شک تو نہیں ہے جی؟ جان بچانا واجب ہے. اگر علی ولی اللہ غیر ضروری تھا تو نبی کو صحابی کی جان بچانی چاہیے تھی. جسے سمجھ آئے وہ زبان سے بولے. بولے گا وہی جس کی جگہ علی نے قبر میں جا کر بولنا ہے. جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے. دعوے داران علم کو دعوت ہے، جان بچانا واجب ہے. اگر علی ولی اللہ اتنا غیر ضروری تھا تو پیغمبر کو چاہیے تھا اپنے صحابی کو نہ مرنے دیتا، کہتا حارث کوئی مسئلہ نہیں، تو پڑھنا چاہے تو پڑھی، نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھی، خیریت ہے. لیکن پیغمبر نے کہا تو مرتا ہے تو مر، علی معاف نہیں ہو سکتا. میں شکلیں پڑھ رہا ہوں، فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں. مل کے نعرہ حیدری، توجہ نیاز حسین، توجہ. اور اس نے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس طرح کا ایک فنکشن پہلے بھی ہو چکا تھا، اور وہ کیا تھا ابو جہل نے. وہ تڑپ تڑپ کے لوگوں سے جا کے کہتا تھا جبریل نے اسی کے پاس آنا تھا. طائف اور مکے کے باقی امیر لوگ مر گئے تھے. نہ طائف میں کوئی نبی بنا، نہ مکے کے کسی امیر گھر میں کوئی نبی بنا. یہ یتیم نبی بن گیا. اس نے تقریر کی مجمع جمع ہو گیا. اس نے مکے میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے. اس نے کہا اس گھر کے رب اگر یہ نبی ہے تو آسمان سے مجھ پہ پتھر نازل کر. جوش میں لانتی کہہ تو بیٹھا لیکن ساتھ ہی ڈر گیا.
کہ ابھی آ جائے گا. پتھر نہ آیا، آیت آ گئی. کیف نعذبہم، ان پر کیسے عذاب نازل کروں. انت فیہم، ان میں تو رہتا. امام حسین کی قسم، خطابت کی چابک دستی نہیں، ولایت کی انسیت میں کہہ رہا ہوں. اگلا فکرہ جس بندے کو سمجھ آئے گا اس پر دونوں ہاتھوں سے میرا سلام ہے. حارث نے یہی ڈرامہ کیا کہ محمد تو کھڑا ہے، اور جب تک یہ موجود ہے تب تک عذاب آئے گا نہیں، پتھر آئے گا نہیں، علی کی ولایت سے جان چھوٹ جائے گی. اس بے غیرت نے وہی فکرے دہرائے کہ اگر علی کو تو نے ولی بنایا ہے تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر. پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی، پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی. آیت قرآن میں کھڑی ہے، سالا سائل بعذاب واقع للکافرین. جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافرین کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے پتھر مار کے پوری دنیا کے ہر غیرت مند کو یہ پیغام دیا کہ میں رسالت کے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، ولایت کے منکر کو معاف نہیں کر. علی کی ولایت کے منکروں سے پوچھو یہ آیت کب نازل ہوئی. مولوی کے باپ کی مرضی تو نہیں چلے گی کوئی قرآن میں تفسیر اٹھا کے دکھائے. یہ آیت کب آئی؟ غدیر میں، جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا. وہ اب فرض نے بتایا کون سا؟ للکافرین. اگر اللہ مجھ سے مشورہ کر کے آیت بھیجتا تو میں کہتا للمنافقین، لیکن اللہ نے لکھا للکافرین، جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ نماز پڑھتا ہے پھر بھی کافر ہے، روزہ رکھتا ہے پھر بھی کافر ہے، تازی حج کر کے آ رہا ہے پھر بھی کافر ہے. پتہ چلا جو علی کی ولایت کا منکر ہو وہ نمازی بھی ہو تو کافر ہوتا ہے. اور یہ دیوار پر لکھا ہوا کافر نہیں. دیوار والا ایک حکومت لکھوائے گی دوسرا مٹوا دے گی. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. علی کی دشمنی کفر ہے، علی کی مخالفت کفر ہے. مرتے دم تک یہ فکرہ یاد رکھنا، آخری سانس تک اسے عقیدے میں رکھنا. نسیم بھائی پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی کوئی بندہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر میں رکوع کی وجہ سے خم پڑ جائے، کوئی اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کے کمان کی طرح پتلا ہو جائے، کوئی اللہ کی طرف اتنی دعوت دے کہ اللہ کی محبت میں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اللہ کی دشمنی میں پبلک اسے زخم لگائے اور اسے اتنے زخم لگے کہ اس کا بدن پاؤں سے لے کے سر تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں لوگ اس کا قیمہ بنا دیں. لیکن یا علی اگر وہ تجھ سے رائی کے برابر بھی بغض رکھتا ہوا تو اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اللہ اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. اگر رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا. جی بے شک، جی بالکل صحیح ہے جی. رائی برداشت نہیں کرتا خدا، اور جس کا مشن ہی یہی ہو کہ صبح سے لے کے شام تک مومنوں کو روکنا علی ولی اللہ سے، یہ ظاہر ہے ان کے ابا جی کا مشن ہے. شیطان کہہ کے آیا تھا میں صراط مستقیم سے پھٹکاؤں گا، اور صراط مستقیم ہے میرا بادشاہ علی. اچھی ماں کی اولاد تو شیطان کے ہتھے چڑھتی نہیں، باقی اس کے شکار وہی ہیں جو آوارہ ماؤں کی اولاد ہیں.
کیونکہ علی کی محبت کی پہلی اور آخری شرط ماں کی شرافت ہے۔ بندے نے آ کے چھٹے امام سے کہا تھا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، ادھر آپ کے مخالف کی طرف، آدھے رستے میں مجھے غیرت آئی، ادھر بادشاہ ہے، ادھر امام ہے، ادھر بندہ، ادھر مولا ہے، ادھر سقیفہ، ادھر قدیر ہے۔ مولا مجھے شرم آ گئی، مجھے حیا آ گئی، مجھے شرم آ گئی، مجھے حیا آ گئی، میں آدھے رستے سے واپس مڑ آیا۔ امام نے فرمایا اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑ۔ اللہ کا شکر ادا کرو اگر اس نے تمہیں علی کی ولایت عطا فرمائی۔ شیطان کروڑ مولویوں کے ذریعے کوشش کر لے، کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ولایت امیر المومنین دعائے فاطمہ کا نام، ولایت علی زیادہ فاطمیہ ہے، شارع عام نہیں۔ دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے، نہ خبیث ذہنوں میں آتی ہے، نہ خبیث شجروں میں آتی ہے۔ طہارت شرط اول ہے ولایت علی کے لیے۔ اس کی پہلی مبلغہ کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ لوگ کہتے ہیں کھجورے مانگنے گئی تھی، مشرق سے لے کے مغرب تک کائنات کے ہر اس بندے سے مل جو شیعہ ہوا ہے، اس سے پوچھ تجھے کس بات نے شیعہ کیا، وہ کہے گا زہرا کے حق مانگنے میں۔ پتہ چلا کھجورے مانگنے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے گئی۔ زیادہ طویل مصائب نہیں، قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے، ان کی نالین سے دعا حاصل کرنے کے لیے، خیرات لینے کے لیے بادشاہ سے دو فکرے پڑھ کے بالکل اجازت لے رہا ہوں۔ علی پور چٹھے کے علاقے کا ایک بندہ، اس نے علی ولی اللہ پڑھا، ان سے دنیا نے پوچھا کہ تو شیعہ کیوں ہوا؟ اس نے کہا غریب اور مزدور آدمی تھا، میں پھیری لگاتا تھا، مٹھائی بیچتا تھا، تاسلے سے رکھ کے گلیوں میں پھیری، جتھے رش ویکھنا اتنے کھلو۔ وہ کہتے ہیں مجلس کا رش دیکھ کے میں باہر کھڑا ہو گیا، جب تقدیر بدلنے لگے، جب بندہ ہور کی فوج میں آنے لگے، کہتے سامنے کھڑے ہوئے بچے نے مٹھائی مانگی، میں نے اسے 2 روپے کی مٹھائی دی، بچہ جیبوں میں ڈھونڈنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں، کہتے اتنی دیر میں میری آواز سپیکر کی طرف گئی، ذاکر نے پڑھا زہرا خالی واپس آ گئی۔ بڑی جلدی میں فکرہ چھوڑ، محمد کی بیٹی خالی واپس آ گئی۔ کہتے مجھے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ذاکر جھوٹ بول رہا، وہ رسول کا صحابی، وہ رسول کی بیٹی کیسے خالی آ سکتی؟ کہتے میں نے مٹھائی اٹھائی اور گھر چل پڑا، پورا رستہ میں جو میرے دل میں آیا کہتا گیا کہ کتنے جھوٹے ہیں۔ کہتے گھر میں میں نے قدم رکھا، سامنے روٹی ہے، اسے روٹی اٹھا کے کہتے میں نے پہلا لقمہ منہ میں رکھنے لگا، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، کہیں گئی نہ ہو۔ اللہ مانی مجلس کی محنت قبول۔ جناب زہرا کے مصائب میں جو تم ہائے کرتے ہو، یہ بی بی فاطمہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ کائنات میں کبھی چپ کر کے نہ بیٹھنا، جب کوئی بھی حسین کی ماں کا ذکر کرے، بھرے مجمع میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی رہیے، کوئی تو ہوگا جو اس کی حمایت میں بول پڑے۔ یہ سوچ کے ہائے کی کر زہرا اگر میں دربار میں ہوتا مجھے قتل کیوں نہ کر دیتے، میں مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا لوگوں حیا کرو، زہرا سچی۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہیں گئی نہ ہوں، جھوٹ ہوتا تو یہ سپیکر پہ کیوں کہتے؟ کہتے میں نے روٹی وہیں چھوڑی، میں گھر آ گیا، بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں۔ کہتے میں گھر آ گیا، گھر سے اٹھا مسجد میں پہنچ گیا، روٹی چھوڑ کے کھانا چھوڑ کے مسجد میں آ گیا۔ کہتے مسجد میں اکیلا مولوی قرآن پڑھ رہا،
میں نے کہا مولوی میری بات سن کے جانا. کہتے جلدی جلدی میں نے وضو کیا, مولوی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اس نے 2 لفظ کہے, وہ 2 لفظ توجہ سے سن. ذہن میں رہے, ان پڑھ بندہ ہے, مزدور بندہ ہے, رسول کی بیٹی کا سن کے تڑپا ہوا ہے, شیعوں کی مخالفت بھی کرتا ہے لیکن رسول کی بیٹی کا حیا بھی کرتا ہے. بات اس کے کانوں تک آج تک پہنچی نہیں تھی, پہلی دفعہ پہنچی تو تڑپ گیا. سامنے آ کے اس نے قرآن اٹھایا, مولوی کے سر پہ رکھا. پہلے لفظ کہتے ہیں مولوی صاحب میں پڑھا لکھا کوئی نہیں, مولوی صاحب میں نے آج بڑی عجیب بات سنی, میرا دل بڑا پریشان, لمبی بات نہ سنانا مجھے آتی نہیں, پڑھا لکھا میں ہوں نہیں, یا کہنا ہاں یا کہنا نہ. لمبی بات میں بھی نہیں کرتا, لمبا جواب تو بھی نہ دے. جو تھوڑے علم چوے مولوی صاحب قرآن رکھا میں نے سر پہ, ہاں کہہ دینا یا نہ کہہ دینا. سوال گن کے میں نے 2 کرنے. اس کا پہلا سوال, کیا حضور کے بعد حضور کی پیاری بیٹی بی بی پاک فاطمہ زہرا دربار میں حق مانگنے گئی تھی؟ وہ کہتے ہیں مولوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے اتارا, سامنے رکھ کے کہتے تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا. کہتے میں بڑا دکھی تھا, میرے آنسو نکلے. میں نے کہا مولوی میں نے شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھا, محمد کی بیٹی کا پوچھا. اللہ تیری ہائے قبول کرے, حسین کی ماں تیرے ماتم سے راضی. مقصد مشن ہے تو تک بات پہنچ جائے, رسول کی بیٹی کا مقدمہ پہنچ جائے. اس نے کہا تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا. اس نے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا, میں تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں. کہتے میں نے پھر قرآن اٹھا کے مولوی کے سر پہ رکھا. مولوی کہتے گئی تھی. کہتے اس نے کہا گئی تھی, میرے سینے میں آگ لگ گئی. میں نے دل میں دعا مانگی, اللہ کا قرآن, اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو. کہتے میں نے پوچھا آخری سوال, خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ مولوی کہتے حق بندہ نہیں تھا. کہتے لمبا جواب نہ دے, میں نے تجھے کہا یا ہاں کہے یا نہ کہے. مولوی نے کہا خالی واپس آ گئی. رو کے کہتے اللہ کا قرآن گواہ ہے, آج کے بعد میں شیعہ ہوں. مولوی کہتے تو کافر ہو گیا ہے. کہتے کافر بھی میں ہو گیا ہوں. میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دوں گا. یہ کیسے مسلمان تھے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی 4 گھنٹے تک کچہری میں کھڑی رہی, ایک ایک کا چہرہ دیکھتی رہی, آواز دیتی رہی حیا کرو, میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی.